اور اب ہم آتے ہیں اس وسیلے کی طرف جو شرک ہے، جو کفر ہے، جس کے اوپر امام صاحب نے کفر کا فتویٰ لگایا ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کسی نیک آدمی کو فوت ہونے کے بعد پکار رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، مجھے اللہ سے بیٹا لے کر دیں۔ تو آپ بیٹا اللہ سے لینا چاہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ بیٹا اللہ ہی دے سکتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں، لیکن آپ اللہ کے نبی کو پکار رہے ہیں فوت ہونے کے بعد، اور یہ دعا ہے، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ آپ ولی کو، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکار رہے ہیں کہ اللہ سے بیٹا لے کر دیں، اللہ سے شفا لے کر دیں، آپ نے ہماری شفاعت کرنی ہے، تو آپ اس کام کے لیے پکار رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ اللہ تعالیٰ کو پکارا جائے، اللہ سے دعا کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس دعا میں، اس پکار میں کسی اور کو شریک کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ عبادت ہے۔ تو یہ وسیلہ کیا ہو جائے گا؟ یہ شرکیہ وسیلہ ہو جائے گا جب آپ کسی ولی کو پکار رہے ہیں وسیلے کے نام پہ باقاعدہ۔ اگر اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں اور اللہ کو واسطہ دیتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کا، یا آپ کی جا کا، یا آپ کے نالین کا، یا آپ کی زلفوں کا، یا آپ کے چہرے کا، یہ ہے بدعت۔ اور اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو پکاریں وسیلے کے نام پہ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ پھر دعا ہے، اور دعا میں کسی اور کو شریک کریں گے تو وہ کفر ہو جائے گا، شرک ہو جائے گا۔